لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ابراہیم ایک امت اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور سب سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہونے والے تھے. وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کو چنا اور ان کو سیدھی راہ دکھائی. ہم نے دنیا میں ان کو بھلائی اور بہتری عطا کی اور آخرت میں وہ نیک اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اپنی ذات، اپنی تمام صفات اور اپنے تمام کام میں اکیلا اور بے مثال ہے. آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کی تدبیر اور انتظام وہی فرماتا ہے.
جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے اور فیصلے کو نہ تو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ تو کوئی روک سکتا ہے، اور نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ جمعے کی نماز کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کیئر کرنا چاہیے، ویسا کیئر اور اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد جمعے کی اذان کے بعد مسجد کے اندر آتی ہے، یہ بڑی گندی عادت ہے۔ کبھی کبھی اتفاق سے، سنجوگ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو جائے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیے۔ خاص طور سے نوجوانوں کی حالت بڑی بری ہے۔ اذان کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کا نام حاضری رجسٹر میں، اٹینڈنس کا جو رجسٹر ہے اس میں آپ ایبسینٹ رہیں گے، آپ کی حاضری نہیں لگے گی۔ جمعے کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا کیئر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اتنے فالتو ہیں، اتنے بیکار، اتنے نکمے کہ اسی نکما پنی کی وجہ سے ہم وقت پر نہیں آ پاتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، آپ شہروں میں جا کر کے دیکھیے جہاں کے لوگ زیادہ تر اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، وہ جمعے کی اذان سے پہلے آ کر کے مسجد بھر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی کام نہیں، بالکل فالتو کپاسٹنگ، موبائل میں لایانی، بےہودہ اور غلط قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں۔ یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے۔ یہ غفلت ہمیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اس کا خیال رکھیے گا آئندہ سے۔ اور آپ جب بھی آئیں مسجد میں، بھلے خطبہ شروع ہو چکا ہو، جمعے کے دن 2 رکعت آپ کو سنت پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی دیکھا کچھ لوگ آئے پہلے بیٹھے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو 2 رکعت سنت پڑھ کر کے پھر بیٹھ کر کے خطبہ سننا ہے۔ جمعے کے خطبے کی حیثیت عیدین کے خطبے سے زیادہ ہے، یاد رکھیے گا۔ عید اور بقرعید میں جو خطبے ہوتے ہیں، ان دونوں خطبوں سے زیادہ اہمیت جمعے کے خطبے کی ہے۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی جو آیتیں مع ترجمہ پیش کی گئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی لائف اور جیونی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی سیرت اور ان کے لائف اور ان کی جیونی کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، کئی نبیوں میں، تاکہ مسلمان ان نبیوں کی سیرت اور زندگی کے حالات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنائیں۔
اللہ تعالیٰ نے نبی اسی شخص کو بنایا جو اپنی قوم کا سب سے اچھا انسان ہوتا تھا. سب سے اچھا انسان نبی بنائے جانے سے پہلے محمد رسول اللہ کے حالات زندگی، مکہ کے لوگ آپ کو صادق، ہمیشہ سچ بولنے والے، سچائی کی پابندی کرنے والے، امین اور امانت دار کہا کرتے تھے. آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ کے دشمنوں نے آپ کو سب سے بڑا سچا کہا مکے کا، اور سب سے بڑا امانت دار کہا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں. اچھے انسان بننے کے لیے اچھوں کی پیروی کرنی پڑے گی. اللہ کی نظر میں محبوب اور پیارا ہونے کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، ان لوگوں کی سیرت اور کردار اور زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا جن لوگوں کی سیرت و کردار اور جیونی کو اور جیون کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوب بیان کیے. ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ عید الاضحیٰ کے خطبے تک ہوتا ہے. اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اور ہم لوگوں کے لیے ان کی زندگی میں کچھ عبرت کا اور کچھ سیکھنے کا پہلو نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس ملاقات میں انشاءاللہ تعالی اگر آئندہ بھی خطبہ ہوگا اس ناچیز کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہی کے بارے میں ہوگا. آج جو سورہ نحل کی آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے کئی کاموں کو گنایا. ان میں سے ہم صرف 3 کا تذکرہ کریں گے ان آیتوں کی روشنی میں. شروع میں اللہ نے کہا ابراہیم ایک امت تھے. امت ایک سے نہیں بنتی ہے، بڑی تعداد میں جب لوگ ہوتے ہیں تب امت بنتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اکیلی ذات کو امت قرار دیا کیونکہ وہ اکیلے اور تنہ تنہا ایسے توحید پرست تھے کہ ان کی توحید پرستی کی مثال نہیں ملتی. اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دیا، لیکن شرک کر لینا تو یہ دور کی بات ہے. انبیاء بڑے بڑے تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. شرک کے قریب پھٹکنا انہوں نے دوبارہ نہیں کیا. جان کی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن شرک نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ یا معاذ، اگر تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تم آگ میں جلا دیے جاؤ لیکن شرک نہ کرنا. دنیا میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. صحت اور بیماری کا مالک صرف اللہ ہے. ہنسانا رلانا اسی کے اختیار میں ہے. کامیابی اور ناکامی سب اسی کے اختیار میں ہے. جو کچھ کرے گا وہی کرے گا. کسی اور کو ان چیزوں میں شریک نہ قرار دینا. قانتاً للہ، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے. قانت اللہ نے کہا ابراہیم کو. قانت کے معنی ہوتا ہے خود فرما برداری کرنے والا اور دوسروں کو فرما برداری سکھانے والا. ہم اگر کسی حد تک اللہ کی فرما برداری نماز پڑھنے کی شکل میں اگر کر لیتے ہیں تو ہم دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی بھلائی اور نیکی کے کام نہیں سکھاتے ہیں.
اللہ کی فرما برداری دوسروں کو تو چھوڑیے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سکھاتے ہیں۔ قانت ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خود اللہ کی فرما برداری کرنے والا اور دوسروں کو اللہ کی فرما برداری سکھانے والا ہو۔ جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں تب بنتا بند اللہ کی نظر میں بنتا ہے قانت۔ ابراہیم علیہ السلام قانت تھے۔ اس کے بعد دو صفتوں کا تذکرہ، شاکرا لانعمہ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، انہی دو پر گفتگو کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی نعمتوں کے بڑے شکر گزار اور بڑے قدردان تھے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھلائی اور بہتری عطا کی۔ اب تھوڑا پیچھے ہم چلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے، عین جوانی کے عالم میں، جیسا کہ قرآن نے سورہ انبیاء کے اندر تذکرہ کیا، ٹھیک جوانی کے عالم میں، جس وقت امنگیں، خواہشیں، ارمان سب جوان ہوتے ہیں، جو عیش اور موج کرنے کی عمر ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر کے چشم و چراغ تھے، وہ اگر چاہتے تو خوب عیش و موج کر سکتے تھے جوانی میں۔ نوجوانوں آپ خاص طور سے سننا، عین جوانی کے عالم میں جب ان کی بھرپور جوانی تھی، اس وقت انہوں نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے اور اپنے ملک کی حکومت سے پنگا لیا اور سب سے دشمنی مول لی، آگ کے حوالے ہو گئے۔ یہ سب جوانی کی عمر میں ہوا، جو عیش و مستی کی عمر ہوتی ہے۔ ہماری عیش و مستی کا عالم یہ ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں جوانی کے نشے میں۔ ہم فالتو اور بیہودہ اور اپنے بھوش کو خراب کرنے کے کاموں میں اس حد تک مشغول ہو گئے۔ اللہ نے ان کو کون سی نعمت دی تھی؟ دنیا میں کیا بھلائی عطا کی تھی؟ اللہ کہہ رہا کہ وہ میری نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے اور میں نے ان کو دنیا میں بڑی بھلائیاں عطا کی تھی۔ ہم لوگ بھلائی کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا مکان ہو، اچھی آمدنی ہو، زمانے کے حساب سے اچھی سواری ہو، چلنے کے لیے گاڑی ہو، خوب اچھا کھائیں پیے، سماج اور بستی میں ہماری عزت ہو، ہماری بات مانی جائے، ہم ان چیزوں کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ یہ سب بھی قابل قدر نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اگر اللہ یہ نعمتیں دیتا ہے تو ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ سب کے پاس الحمدللہ رہنے کے مکان، عمدہ کھانے، پہننے کے شاندار اور اچھے کپڑے، اور سب کے پاس سواریاں ہیں، یہ سب قابل قدر نعمتیں ہیں، ان کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہم انہی چیزوں کو دنیا کی بھلائیاں سمجھتے ہیں، آمدنی اچھی ہو، ہم انہی چیزوں کو دنیا کی بھلائیاں سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دیا تھا، کوئی چیز بھی ابراہیم کو نہیں دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ آپ سے قوم کے لوگوں نے، جن میں سب سے پیش اور آگے آپ کا باپ اور ملک کی حکومت تھی، آپ کو دیس نکالا دیا، ملک عراق سے نکال دیا جوانی کے عالم میں۔ آپ مسافر ہو گئے اور آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی ہاجرہ اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام سفر میں ملک مصر آئے
مصر سے پھر فلسطین آئے، جہاں پر اللہ نے اسماعیل نام کا بیٹا عطا کیا، پھر امتحان اور آزمائشیں دوسری طرح کی۔ اب غور کیجئے کہ ابراہیم کو کیا نعمت اللہ نے دی۔ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے ابراہیم کو بھلائیاں عطا کی اور وہ میری نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ تو سب سے بڑی بھلائی یہ ہے، سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مرضی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن کر دے، اللہ رب العالمین اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام، اس کی سب سے بڑی نعمت تھی، اور یہی نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کو بھرپور ملی تھی، جس پر وہ اللہ رب العالمین کے بڑے شکر گزار تھے۔ اور اسی شکر گزاری کی دعا دوسرے نبیوں نے کی۔ آج ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں خوب ہیں، لیکن رب کی شکر گزاری نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن رب کی شکر گزاری نہیں ہے۔ ہم نمازوں تک کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو 1-2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو جانے دیجئے جو نماز پڑھتے ہی نہیں سرے سے۔ ہم رب کے شکر گزار نہیں ہیں، ہم ناشکرے ہیں، نمک حرام ہے۔ رب کائنات ناشکری اور نمک حرامی کے ساتھ عزت نہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی کو جو سچا مخلص اللہ کا بندہ ہو اور توحید پرست ہو، اس کو اللہ رب العالمین غالب کر دیتا ہے اور جیت عطا کر دیتا ہے پوری حکومت پر، کیونکہ وہ بندہ شکر گزار تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب کا یہ فرمان، اس فرمان کا اعلان ہو چکا ہے، سب کے لیے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اگر تم رب کی شکر گزاری میں زندگی گزارو گے تو اللہ کہہ رہا لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو عربی بھاشا جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ کے کیا معنی ہے۔ پڑھنے میں جیسے بھاری لگ رہا، سننے میں بھاری لگ رہا، سے معنی بھی بھاری ہے۔ ہم اس کو ضرور بالضرور بہت زیادہ دیں گے، رب کا یہ وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ رب کے وعدے پر یقین رکھو مسلمانوں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نمک حرامی اور ناشکری کا راستہ اختیار کیا، ان عذابی لشدید، تو میری سزا، میرا عذاب، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں کیوں سزا دے، اللہ کہہ رہا ہے، اگر تم اس کی شکر گزاری میں زندگی گزارو تو۔ آج دنیا میں ہمیں کیا کیا سزائیں مل رہی ہیں۔ مسلم قوم جو محبوب نبی کی امت ہے، نبی محبوب، تو اس نبی کی امت کو بھی محبوب ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی نظر میں محبوب یہ امت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس امت کے اندر شکر گزاری پیدا نہ ہو۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بڑی زبردست آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کی قومیں اور حکومتیں مسلمانوں کو لقمہ تر اور تر نوالا سمجھ کر کے نگلنے کے لیے تیار ہے۔ رب نے یہ حیثیت ہمیں دے دی۔ آسمان سے بارش برسانے والا رب ہے۔ کیا یہ گرمی کوئی چھوٹا عذاب ہے؟ بھرپور بارش کا
موسم آ چکا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. کیا یہ سزا نہیں ہے رب کی؟ کیا یہ رب کی سزا نہیں ہے؟ ایسی کتنی چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں جو دنیا میں اللہ رب العالمین مسلط کر دیتا ہے ناشکروں پر. ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے. اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا کی, اور بھلائی سے مراد یہی ہے کہ رب کائنات نے اپنی فرما برداری کی توفیق دی ان کو, ان کے لیے آسان کر دیا. بڑی سی بڑی آزمائش میں پاس ہونا ان کے لیے آسان کر دیا رب کائنات نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں جب انہوں نے قدم اٹھایا تو قدم قدم پر اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوتی رہی. نبیوں نے اس کی دعائیں کی. سلیمان علیہ السلام کی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه, کہ میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے. کیا ایک نبی نافرمانی کرے گا؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. نبیوں سے گناہ کے کام نہیں ہوتے ہیں, پھر بھی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں کو تو پسند فرماتا ہے, اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما. وقت پورا ہو چکا ہے. ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, آیا اور اس نے درخواست کی ہلاکت الاموال وانقطعت السبل, اے اللہ کے رسول مال مویشی سب برباد ہو گئے, سفر کرنے کے لائق نہیں رہے, اتنا کال اور سوکھا پڑ چکا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر رحمت کی بارش برسائے. آپ نے جمعے کے خطبے کے دوران دعا کی, جمعے کے خطبے کے دوران دعا کی. اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے بارش دی. پھر وہی دیہاتی دوسرے جمعے آیا اور کہا اللہ کے رسول اتنی بارش ہونے لگی کہ مال مویشی سب برباد ہو رہے ہیں, راستے کٹ گئے, کہیں آ جا نہیں سکتے, اللہ سے دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے. تو جمعہ کے خطبے کے دوران بارش مانگنے کی دعا کرنا اللہ رب العالمین سے, یہ بھی ایک سنت ہے. اور باہر نکل کر کے 2 رکعت استسقاء کی نماز پڑھ کر کے بھی اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے بارش کے لیے. دعا اللہ سے اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے, وہ حالات کا بدلنے والا ہے. پوری دنیا مل کر کے بھی بارش کی ایک بوند اور ایک قطرہ نہیں برسا سکتی جب تک کہ اللہ حکم نہ دے. اس کا فیصلہ کن فیکون پر مبنی ہے. وہ حکم دیتا ہے ہو جاؤ, بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. تو بارش کے لیے دعا کیجیے. اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل عاجلا غیر آجل. اللہم اسق عبادک واسق بہائمک وانشر رحمتک وانشر رحمتک وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غفور غفار. ہم سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اور بہت ممکن ہے تو جانتا ہے کہ تو نے ہو سکتا ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش روک لیا ہو. ہم میں کتنے ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, جو بارش رکنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. یا رب العالمین ہم سب تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں, تیرے حضور توبہ کرتے ہیں,
اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہتے ہیں۔ اے ہمارے غفور و غفار رب، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہم سب سے تو درگزر فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما یا رب العالمین۔ اے آسمان و زمین کے رب، تیرا معاملہ اور تیرا فیصلہ کن فیکون پر مبنی ہے، تو ان بادلوں اور آسمان سے بارش برسانے کا حکم دے، ہم سب پر تو رحمت کی بارش برسا، ہم پر رحمت کی بارش برسا، ہمیں مایوس اور نا امید نہ فرما یا رب العالمین، ہم سب پر تو رحمت کی بارش فرما۔ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ تو ہم سب کو بارش کا پانی پلا۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم سب پر تو موسلادھار بارش برسا، ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، یا رب العالمین ہم سب پر تو خوشگوار مزیدار زمین کو اور پیڑ پودوں کو سیراب کرنے والی بارش برسا، جو نفع بخش ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو اور جلد برسنے والی ہو، دیر سے برسنے والی نہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔